بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 379۔ عبداللہ بن شداد سے روایت ہے، انہوں نے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے اور حائضہ ہونے کے باوجود میں ان کے سامنے ہوتی۔ اکثر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا مجھے چھو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مصلے پر نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 380۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی نانی ملیکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا تیار کر کے کھانا کے لیے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے بعد فرمایا کہ آؤ تمہیں نماز پڑھا دوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے گھر سے ایک بوریا اٹھایا جو کثرت استعمال سے کالا ہو گیا تھا، میں نے اس پر پانی چھڑکا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اسی بوریے پر کھڑے ہوئے اور میں اور ایک یتیم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو ضمیرہ کے لڑکے ضمیرہ آپ کے پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور بوڑھی عورت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی جان ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور واپس گھر تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 381۔ عبداللہ بن شداد کے واسطہ سے روایت ہے، انہوں نے ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ گاہ یعنی چھوٹے مصلے پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 382۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے بتلایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سو جاتی اور میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلہ میں ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو میرے پاؤں کو آہستہ سے دبا دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور آپ جب کھڑے ہو جاتے تو میں انہیں پھر پھیلا دیتی۔ ان دنوں گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 383۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے بچھونے پر نماز پڑھتے، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قبلہ کے درمیان اس طرح لیٹی ہوتی جیسے نماز کے لیے جنازہ رکھا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 384۔ عروہ بن زبیر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچھونے پر نماز پڑھتے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قبلہ کے درمیان اس بستر پر لیٹی رہتیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 385۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے عبداللہ کی واسطہ سے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر سخت گرمی کی وجہ سے کوئی ہم میں سے اپنے کپڑے کا کنارہ سجدے کی جگہ رکھ لیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 386۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوتیاں پہن کر نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 387۔ حمام بن حارث سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے جریر بن عبداللہ کو دیکھا، انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر کھڑے ہوئے اور موزوں سمیت نماز پڑھی۔ آپ سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 388۔ مغیرہ بن شعبہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 399۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ سے، وہ حذیفہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حذیفہ نے فرمایا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ ابو وائل راوی نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ حذیفہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو ایسی ہی نماز پر مر جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر نہیں مرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 390۔ عبداللہ بن مالک بن بحینہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے بازوؤں کے درمیان اس قدر کشادگی کر دیتے کہ دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی تھی۔ اور لیث نے یوں کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے اسی طرح حدیث بیان کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 391۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے، جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ ہے، بس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 392۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، بس جب وہ اس کا اقرار کر لیں اور ہماری طرح نماز پڑھنے لگیں اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ میں کر کے نماز پڑھیں اور ہمارے ذبیحہ کو کھانے لگیں تو ان کا خون اور ان کے اموال ہم پر حرام ہو گئے، مگر کسی حق کے بدلے اور باطن میں ان کا حساب اللہ پر رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 393۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کر کے حدیث بیان کی۔ علی بن عبداللہ بن مدینی نے فرمایا کہ ہم میں خالد بن حارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم میں حمید طویل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میمون بن سیاح نے انس بن مالک سے پوچھا کہ ابو حمزہ، آدمی کی جان اور مال پر زیادتی کو کیا چیز حرام کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے۔ پھر اس کے وہی حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں اور اس کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو عام مسلمانوں پر ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 394۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو اس وقت نہ قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ قبلہ کی طرف پیٹھ کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف اس وقت اپنا منہ کر لیا کرو۔ ابو ایوب نے فرمایا کہ ہم جب شام میں آئے تو یہاں کی بیت الخلاء قبلہ رخ بنے ہوئے تھے، جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو ہم مڑ جاتے اور اللہ عز و جل سے استغفار کرتے تھے
اور زہری نے عطا سے اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا۔ اس میں یوں ہے کہ عطا نے کہا میں نے ابو ایوب سے سنا، انہوں نے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 395۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جس نے بیت اللہ کا طواف عمرہ کے لیے کیا لیکن صفا اور مروہ کی سعی نہیں کی، کیا ایسا شخص بیت اللہ شریف کے طواف کے بعد اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے 7 مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا اور مروہ کی سعی کی، اور تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔